تلقین غزالی نہ. آج کیا ہے مسلمانوں کی خستہ حالی جو ہو رہی ہے. آج مسلمان جو بدحالی کے شکار ہیں، آج مسلمانوں کے اندر جو طرح طرح کے فتنے پھیلے جا رہے ہیں، اس سب کا نقشہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کی ضمن میں اپنے اشعار کی صورت میں عالم عرب و عجم کو سمجھا دیا کہ لوگوں، اصل روح تمہاری ہی ہونی تھی اور آج تم کس طرف جا پڑے. فرمایا کہ رہ گئی رسم اعضاء، بس یہ رسمیں رہ چکی. آج ہم قرآن بھی اگر پڑھتے ہیں تو یہ رسمن پڑھتے ہیں. کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی، ایصال ثواب کی مجالس و محفل ہو گئی، یا رمضان المبارک کے وہ جو 30 دن آتے ہیں، 29 یا 30 دن رسمن ہم نے قرآن کھول لیا. کبھی ہم نے جو قرآن کی روح تھی اسے نہ سمجھ سکے. قرآن کی جو روح تھی فاتبعونی، قرآن یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ ہے روح کی قرآن، یہ ہے قرآن کی روح کہ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ. در مصطفیٰ سے آ گیا اور جہاں سے جو جڑ گیا اس کو سب کچھ ملتا رہا. عطاؤں کے خزانے اسے ملتے رہے، شجاعت و بہادری اسے ملتی رہی، سخاوت اسے ملتی رہی، اسے علم ملتا رہا. کہاں سے؟ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. اس لیے فرمایا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ کل آپ کا پیدائش کا دن تھا، شکر ہے ان کو غیرت ان کی جاگ اٹھی ہے، چھٹی کو بحال کر دیا گیا ہے. 23 سالوں سے چھٹی ختم تھی. حالانکہ وہ مصور پاکستان ہے. مصور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی چیز بنی نہیں، بننے سے پہلے اس کی تصویر کشی کر دی کہ ایسا ہونا چاہیے. مصور پاکستان نے کہا تھا پاکستان کو میں ایسے دیکھنا چاہتا ہوں اور ایسے ہونا چاہیے. یہ جو آپ کی کتاب میں ساتھ لے کے آیا ہوں، میری لائبریری میں سب سے حسین جمیل کتاب کلیات اقبال ہے. جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن کی کسی بھی آیت کی تفسیر دیکھتا ہوں، ساتھ اس کتاب کو رکھ لیتا ہوں. کیوں کہ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس شاعری کے ساتھ قرآن کی آیت کو میں جوڑ کے دیکھتا ہوں تو اس کو جوڑنے کے بعد جو روح ہوتی ہے، منظر کشی ہوتی ہے، ایمان کی تازگی ہوتی ہے، اس کی فراوانی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا یہ جو آپ کی شاعری ہے، جو آپ نے کلام لکھا ہے، یہ عرب و عجم میں بہت مقبول ہے اور ہر ایک شخص کی زبانوں پر ہے. ممبر رسول پر اے اقبال تیرا کلام پڑھا جاتا ہے. ممبر رسول پر ہر یعنی کہ مکتبہ فکر کا عالم دین تیرا کلام پڑھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اقبال سے جب لوگوں نے سوال پوچھا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میرا کمال نہیں ہے، میں جس نبی کی شان میں یہ کلام لکھتا ہوں، میں کئی کروڑ کئی لاکھ بار میری زندگی کا تیسرا اگر حصہ اکاؤنٹ کیا جائے تو میری زندگی کا تیسرا حصہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پہ گزرا ہے. یعنی کہ میں اپنی زندگی کا تیسرا حصہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام میں گزار دیتا ہوں. اور میرے کلام کی مقبولیت کا اثر یہ ہے کہ میرا کلام عرب و عجم میں ہر ایک شخص پڑھتا ہے. عربی بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھنی ہو، وہ بھی اقبال نے یہاں پہ لکھی ہے. جہاد کے ابواب بھی اس کتاب میں اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. فرمایا لوگوں کو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں. قل کا معنی یہ ہوتا ہے کہنا. ایک میں بات کہتا ہوں، ایک آپ میں سے کوئی بات کہتا ہے، اور ایک مصطفیٰ بات کہہ رہے ہیں. ان تینوں میں زمین و آسمان کا فرق. کیوں میں بات کہتا ہوں؟ ممکن ہے اس میں کہیں کسی بھی مقام پر کذب کہ کوئی ایک لفظ پایا جائے. آپ میں سے اگر کوئی شخص بولتا ہے ممکن ہے کہ کذب بیانی ہو، مگر سرکار مدینہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबहाए मुबारक से एक एक लफ्ज निकला हुआ क्या है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। सूरह अन-नज्म में इसका नक्शा खींचा गया कि लोगों, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बात कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा, आपकी हर बात जो निकली हुई है वो अल्लाह की तरफ से वही इलाही है। वमा यंतिकु अनिल हवा, हवा यह हवी का माना होता है अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिशात से बात करना। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मर्जी और ख्वाहिशात से नहीं, बल्कि जब वो बात करते हैं तो वो अल्लाह का कलाम होता है। इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्त, ये कुरान मजीद है। तो फरमाया कि फत्तबिऊनी, तुम ये चाहते हो कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना महबूब बना दे, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। फार्मूला एक है, दर मुस्तफ़ा पे आ जाओ। फार्मूला एक है, फत्तबिऊनी, दर मुस्तफ़ा पे आ करके मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ अपना इश्क और मोहब्बत को क्या करो, इस्तेवार करो। इसी को बिलाल, इसी को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि रह गई रस्म आज़ां, अब ये रस्मन हम मोहब्बत करते हैं। उसूलन जो मोहब्बत की जाती है मुहिब के साथ, महबूब के साथ, वो अगर आपने देखनी हो तो आप चले जाएं जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। एक जंग के मौका है, एक जंग के मौका पर आपका बेटा बयान कर रहा है, किसको? जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अब्बा जी घर में बैठे हुए, बात से बात चली तो बेटे ने कहा, अब्बा जी आपको एक बात बताऊं। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बोलो बेटा क्या बात है? आपने कहा, बोलो बेटा क्या बात है? जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद, आपने कहा कि